فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی سورہ انفال کی چند آیات، ایک 15 سے لے کر 19 تک، یہ 5 آیتیں ہیں، 6 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، جب تم کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ دے کر مت بھاگو۔ جو پیٹھ دے کر بھاگے گا اس دن تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی، مگر یہ 2 چیزیں استثناء ہیں۔ مگر یہ کہ لڑائی کا پینترا بدلنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگا، یا اپنی جماعت میں ملنے کے لیے بھاگا۔ تم نے انہیں قتل نہیں کیا یوم بدر میں، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور اے محبوب، وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کفار کے مکر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو فیصلہ آ چکا، اگر باز آ جاؤ تمہارا بھلا، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی تمہیں دوبارہ سزا دیں گے، اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہیں آئے گا، جتنا چاہو تم بہت ہو جاؤ۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ مومنین کے ساتھ۔ اگر آپ کو یاد ہے تو گزشتہ سے پیوستہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ غزوہ بدر میں اللہ نے اہل ایمان کا ساتھ دیا، اور اہل ایمان کو اللہ نے فتح کے مواقع عطا فرمائے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح مندی سے نوازا۔ تو میں اس کا خلاصہ جو پیچھے پڑھا ہے آپ نے، اس کو ذکر کرنے کے بعد پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں چلے، اسلحے سے لیس، ظاہری اسباب کی فراوانی، کھانے پینے کی موجیں، گانا باجا ناچ گانے کا ماحول فراہم، اور اہل ایمان کے بعد 2 گھوڑے، چند ڈھالیں، 313 کے لیے صرف 70 اونٹ، کھانے کی تنگی، پینے کی تنگی، اسباب جنگ برائے نام، تعداد 3 گنا کم۔ یہ نہتے لوگ طاقتور قوم سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ دلوں میں اخلاص ہے، اور اللہ کا پیارا محبوب، ان کے آخری نبی اللہ کے، وہ ان میں جلوہ گر ہیں، جو اللہ کے محبوب ترین ہستی ہیں، وہ ان میں جلوہ افروز ہے۔ تو اللہ نے ان کے قدموں کی انہیں برکتوں سے نوازا، چونکہ کفار نے
میدان بدر میں اپنی جگہ پہلے سے انہوں نے گھیر لی، مسلمان بعد میں پہنچے، ان کی جگہ نیچے، مسلمانوں کی جگہ اوپر، ان کی جگہ میدان، مسلمانوں کے پاس ریت کے ٹیلے، ان کے پاس کافی چشمے کنویں، مسلمانوں کے پاس بہت کم چشمے اور کنویں۔ تعداد کم ادھر سے مسلمانوں کی، پھر ان کے پڑاؤ کی جگہ کوئی اچھی نہیں تھی، دشمن کی تعداد سامنے، ان کی پڑاؤ کی جگہ بڑی اچھی، تو اللہ نے کئی مددوں سے نوازا، اللہ نے بارش دے دی، ان کی جگہ جو سخت تھی، چٹیل تھی، میدانی تھی، وہ کیچڑ و دلدل میں بدل گئی، اور مسلمانوں کی جو ریت تھی وہ سیمنٹ کی طرح پکی ہو گئی۔ ایک تو یہ نعمت دی۔ دوسری بات یہ کہ جب رات آئی تو مسلمان یہ کہیں صبح کیا ہوگا، 3 گنا ہم سے زیادہ لشکر سے نبرد آزما کیسے ہوں گے، نمٹیں گے کیسے؟ آلات جنگ سے محروم قوم، اسباب جنگ سے لیس قوم کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ یہ دنیاوی طور پر انہوں نے سوچا، اگرچہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے محبوب ساتھ ہیں، کرم ہوگا، لیکن بظاہر اپنی بے مائگی پر افسوس تھا، اور شیطان وصف سے ڈال رہا تھا کمزور لوگوں کے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ایک ہی رات میں سب غم غلط فرما دیے۔ جب کوئی قوم جسے اپنی جان کا خطرہ ہو، اس کے دن کا سکون اور رات کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں۔ میدان جنگ سامنے ہے اور چند گھنٹے باقی ہیں، ایسے میں اللہ نے کرم یہ کیا کہ اہل ایمان پر اللہ نے نیند جاری اور طاری فرما دی، اور اہل ایمان اونگنے لگے اور میٹھی نیند سو گئے، اور جب صبح اٹھے سارے غم غلط ہو گئے اور بالکل فریش ہو کر اٹھے، ان کے دل اور دماغ میں کسی قسم کا کوئی غبار موجود نہیں تھا۔ یہ دوسری نعمت۔ حضرت مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں، لشکر اسلام میں ہر کوئی میٹھی نیند سویا، ایک ہستی تھی وہ جاگتی رہی اپنے خیمے میں، اور وہ ہستی ہے جو ان کی سربراہ تھی، اور اللہ رب العزت کے سب سے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خیمے میں جاگ رہے تھے اور مسلسل رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اور اللہ رب العزت سے فتح مندی کی دعائیں فرما رہے تھے۔ حضور کے لیے جو خیمہ بنایا گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جس ہستی کا تعین صحابہ کرام نے اور حضور نے کیا، وہ وہی ہستی تھی جو غار ثور میں ان کی تنہائیوں میں مونس و غمخوار تھی۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی جاگتے رہے، حضور بھی جاگتے رہے۔ حدیث میں آیا ایک لمحے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اونگ طاری ہوئی، اور جب آنکھ کھولی تو لبوں پر تبسم تھا، فرمانے لگے اے ابو بکر، یہ جو ٹیلا ہے نا، اس کے ساتھ جبرائیل امین کھڑے ہیں، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، لشکر ہار گیا اور پیٹھ دے کے بھاگ گیا، یہ آپ کی زبان پر الفاظ جاری تھے۔ جب آپ ٹیلے کے مقام پر پہنچے تو آپ نے لکیریں کھینچی
فرمایا کچھ دیر کے بعد ابو جہل کا لاشا یہاں گرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ کی لاش یہاں تڑپے گی۔ اللہ کے محبوب نے جس کی مقتل گاہ پر لکیر کھینچی، صحابہ کرام فرماتے ہیں خدا کی قسم بال کی نوک کے برابر بھی اس کی لاش وہاں سے سرکنے نہیں پائی۔ سارے غم غلط ہو گئے۔ سو وہ میدان جنگ سجا، مبارزت ہوئی، پہلے بہادر لوگ ایک ایک کر کے نکلے اور مسلمانوں نے ایک ایک کی خبر لی۔ حضرت علی نے اپنے مقابل کو ڈھیر کیا، سیدنا حمزہ نے اپنے مقابل کو قتل کیا، 3 کے مقابلے میں 3 کافر تینوں مارے گئے۔ اب یہ جتھے کی صورت میں اوپر آنے لگے، حضور دیکھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 1000 کی تعداد میں لشکر اوپر آ رہا ہے، کھانے کے لیے 300 کو۔ مالک و مولا اپنی فتح کا وعدہ پورا فرما۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا پیارے اپنے ہاتھوں میں مٹھی میں مٹی آپ لے لو اور اپنی مٹھی مٹی سے بھر لو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکر اور مٹی آئی۔ اللہ نے فرمایا پیارے لشکر کفار کی طرف ان کنکروں کو اور اس مٹی کو اچھالو اور پھینکو۔ حضور نے جو پھینکا، احادیث طیبہ میں آیا 1000 کفار میں سے کوئی ایسا کافر نہیں تھا جس کی آنکھ میں وہ دھول مٹی نہ پہنچی ہو۔ اب کیا ہوا؟ ذرا سی مٹی سے کم درجے کی کوئی چیز بھی آپ کی آنکھوں میں گرے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آنکھیں ملتے ہو۔ بتائیے سر پر لشکر ہے دشمن کا اور دشمن دوسری جماعت آنکھیں مل رہی ہے تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ وہ آنکھیں ملتے رہ گئے۔ لشکر اسلام ہوا حملہ آور، انہیں کچھ سجھائی نہیں دیا۔ لشکر اسلام میں حضور کی مٹھی کی برکت سے بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ میں مارے گئے، قتل ہو گئے، جو بچ گئے وہ مکہ کی راہ پر بھاگ نکلے۔ یوں چند لمحوں میں اللہ نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ 1000 ہار گئے، 300 جیت گئے، حق کی فتح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں نے دل کھول کر دشمنوں پر وار کیے، آنکھیں ملتے رہ گئے، بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیا تو پھر مسلمانوں نے، مجاہدین نے پکڑ پکڑ ایک ایک کو مارا۔ ابو جہل سمیت 70 ان کے سردار مارے گئے۔ یہ کوئی معمولی تعداد نہیں تھی۔ کن لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے؟ جن کے پاس اسلحہ برائے نام تھا۔ اب جب جنگ ہو گئی تو آپ کو معلوم ہے جب کھیل ختم ہو جائے پھر جیتنے والا کیا کہتا ہے؟ میں نے یوں کیا، دشمن نے یوں کیا تو میں نے یوں داؤ پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ اس فتح پر نازا مت ہو، یہ مت سمجھو کہ تم نے مارا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے میرے محبوب کے صحابہ، تم نے مشرکین مکہ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ وہ جو حضور نے مشت خاک پھینکی، وہ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محبوب وہ جو خاک کی مٹھی آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے تھوڑی پھینکی تھی، وہ تو ہم نے پھینکی تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ مٹھی تو حضور نے پھینکی، سب بتاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔
جب آپ نے مارا تو آپ نے نہیں مارا، یہ کیا بات ہوئی؟ مارا بھی نہیں بھی مارا، یہ تو بالکل ایسی ہے وہ جو آپ نے کھایا آپ نے نہیں کھایا، بھئی میں نہیں تو کھایا۔ وہ جو آپ بیمار ہوئے اور آپ بیمار نہیں ہوئے، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ آپ نے مارا بھی اور نہیں بھی مارا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ محبوب بظاہر آپ نے مارا، بظاہر آپ نے مارا، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہم نے نکالا۔ محبوب ابتدا آپ نے کی، مشت خاک یوں آپ نے ان کی طرف پھینکی، یہ ابتدائی کام آپ کا تھا، اور وہ جو نتیجہ نکلا نا امتحان، وہ انتہائی کام ہمارا تھا۔ ابتدا آپ کی تھی، انتہا ہم نے۔ آپ نے ایک کام کیا، نتیجہ ہم نے دیا، تاثیر ہم نے دی۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب اس دن جو آپ کا ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ بنا ہوا تھا۔ میرے محبوب ہاتھ تو آپ کا تھا، لیکن خاص طاقت ہم نے دی تھی۔ مشت خاک آپ نے پھینکی، دست کریم کو تاثیر ہم نے دی، اور وہ جو مشت خاک آپ نے پھینکی اور ہر کافر کی آنکھ بند ہو گئی، محبوب بظاہر یہ آپ کا کمال ہے، در حقیقت آپ کے مالک و مولا کا کمال ہے، اس لیے کہ تاثیر اس نے بخشی تھی۔ اس لیے اے صحابہ یہ مت سمجھو کہ تم نے کم ہو کر زیادہ لشکر کو شکست دی۔ شکست کی نسبت، فتح کی نسبت اپنی طرف مت کرو، فتح کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اس لیے کہ کامیابیاں ہمیشہ وہ عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس جنگ جیتنے کا مقصد یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ کید الکافرین، اللہ کافروں کے مکر کو کمزور کرنے والا ہے۔ کافروں نے مکر کھیلا اور اللہ نے ان کے داؤ پیچ کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی طاقت کو کمزوری میں بدل دیا، یہ اللہ نے کیا۔ اگلی آیت ذرا سنیے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، توجہ ہے بھائی؟ ادھر سے حضور کی زیر سایہ جماعت صحابہ رخصت ہوئی، اور ادھر سے ابو جہل کافروں کی پارٹی لے کر آیا جو اسلحے اور طاقت سے لیس تھے، اور روانگی سے پہلے ابو جہل نے جو کام کیا وہ کیا کیا؟ کعبۃ اللہ آیا اپنی جماعت کے ساتھ، اور کعبۃ اللہ کے پردوں کو اس نے پکڑ کر اللہ سے دعا کی۔ ابو جہل اب میرے رب کی تدبیر یہاں بھی دیکھیے، اس نے کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر یہ نہیں کہا اے مالک ہماری پارٹی کو فتح عطا فرما، یہ نہیں کہا۔ ابو جہل کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو شکے سے دو چار کر دے، ایسا نہیں کہا۔ معلوم ہے اس کے منہ سے کیا دعا نکلی؟ اس نے کہا مالک ہم دو پارٹیوں میں جو زیادہ پیارا ہو اسے فتح عطا فرما۔ اے اللہ ان دو جماعتوں میں جو افضل و اعلیٰ ہو اسے نعمت فتح سے مالا مال فرما۔ اس نے کہا اے اللہ ان دو جماعتوں میں جس کا دین تجھے پیارا ہو اسے فتح عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے تم نے جو دعا کی ہے بے وقوف ہو، وہ میرے محبوب کے حق میں کی ہے، اپنے خلاف کی ہے، تو پھر اللہ نے ایسا ہی کر دکھایا۔ تم نے اللہ سے دعا یہ مانگی کہ اے اللہ افضل و اعلیٰ کو فتح عطا فرما، اللہ نے پھر اسی کو فتح عطا فرما دی۔ کیا فرمایا؟ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم فیصلہ مانگتے تھے نا، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ تم یہ کہتے تھے اے اللہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دے، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔
وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری یہ پارٹی اور جماعت اگرچہ تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ تھی تمہارے کام نہیں آئی، اور اہل ایمان کے ایمان کام آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کام آیا، اور اللہ رب العزت کی نصرت و مدد کام آئی۔ اللہ نے اس دوران ایک قانون بھی بتا دیا۔ قانون یہ بتایا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، ایمان والو جب کفار سے ٹکرا جاؤ اور میدان جنگ میں کفار کے مقابل آ جاؤ، فلا تولوہم الادبار، تو یاد رکھو پیٹھ دے کے مت بھاگنا، پیٹھ دے کر مت بھاگنا، اور جو پیٹھ دے کے بھاگے اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے غضب میں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بھاگنے کی 3 صورتیں توجہ دیجیے۔ ایک صورت بھاگنے کی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی جان بچائے اور جان بچانے کے لیے بھاگ جائے اور چھپ جائے، ایک یہ صورت ہے، یہ حرام ہے، یہ بھاگنا ہے، یہ پیٹھ دینا ہے۔ دوسری صورت، میدان جنگ سے بھاگا، جماعت اس کے مقابلے میں زیادہ تھی، یہ ایک تھا وہ 10 ہے، یہ ایک ہے وہ 20 ہے، تو بتائیے ایک 20 کا کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ بھاگا، جان بچانے کے لیے نہیں بھاگا، اس لیے بھاگا کہ یہ جتھا تتر بتر ہو جائے، اور جب ہوگا یہ تتر بتر تو میں ایک ایک کر کے ایک ایک کے ساتھ کام کروں گا اور ایک ایک سے لڑوں گا، مار دوں گا۔ یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ جنگ کا حربہ ہے، یہ انہیں دھوکہ دینا ہے اور یہ انہیں چکمہ دینا ہے، جنگ میں یہ جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مسلمان مجاہد اپنے سے بڑے جتھے کے آگے دے کر بھاگا اور بھاگ کر اپنے کمانڈر کے خیمے میں پناہ لی، اپنی فوج کے خیمے میں جا کر پناہ لی، اور پناہ اس لیے لی کہ میں اکیلا تھا، 2-4 کو اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ بھی بھاگنا نہیں ہے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اور جان بچانے کے لیے چھپ جانا، دبک جانا، یہ حرام ہے۔ یہ تھا شروع میں، یہ بدر میں تھا، اور بدر میں بتا دیا گیا اگر ایک کے مقابلے میں 100 بھی آ جائیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نہیں سکتا، ہاں انہیں چکمہ دے کر ان پر حملہ کرنے کے لیے، مورچہ بند ہونے کے لیے، حملہ آور ہونے، یہ جائز ہے۔ کمک اپنے ساتھ لے جانے کے لیے لشکر میں چلا جائے، یہ جائز ہے۔ یہ اللہ نے بدر میں یہ تھا کوئی چھوٹ نہیں، ایک کے مقابلے میں 100 آ جائے تو بھی نہیں بھاگ سکتے۔ بعد میں اللہ نے اس میں تخفیف فرمائی، پھر 2 قانون نازل فرمائے۔ ایک یہ کہ اگر 20 کے مقابلے میں 200 ہوں تو اللہ ضمانت دیتا ہے کہ اگر تم اہل ایمان ہو 220 آدمی 200 سے شکست نہیں کھا سکتے، اور اللہ 20 کو 200 پر غلبہ دے گا۔ اس کا کیا نسبت نکلی؟ 10 کی، 10 کی۔ اپنے سے 10 گنا لشکر بڑا ہو بھاگ نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے اس میں تخفیف فرمائی اور فرمایا اپنے سے جو دگنا ہے اس کے مقابلے میں تم نہیں بھاگ سکتے۔ 100 کے مقابلے میں 200 ہوں، 1000 کے مقابلے میں 2000 ہوں، لاکھ کے مقابلے میں 2 لاکھ ہوں، مسلمانوں کا لشکری فتح مند ہوگا اگر وہ دولت ایمانی سے مالا مال ہے۔ تو اب قانون یہ ہے کہ اپنے سے دگنے سے آپ نہیں بھاگ سکتے۔ ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو اور دونوں کا مقابلہ ہو، مسلمان کو بھاگنے کی اجازت نہیں، یا تو انہیں قتل کرے یا خود قتل ہو جائے اور شہید ہو جائے۔ حضرات محترم، یہ غزوہ بدر کے بارے میں کچھ باتیں جو قرآن کریم نے یہاں تک ارشاد فرمائیں ہم نے عرض کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو آئندہ جمعے پر اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے، اور یہ اختتامی صورت تک غزوہ بدر کے حالات و واقعات بیان ہوں گے۔ اللہ رب العزت اصحاب بدر جن کی برکتوں سے اسلام پھیلا اور اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا، اور آج اسلام زندہ ہے ان کی قربانیوں کی بدولت، اللہ ان کے کروڑوں ان کی قبر پر رحمتیں اور ان کی روح پر اپنی برکتیں نازل فرمائے، اور ان کی برکتوں سے مجاہدین اسلام کو فتح مندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔